پاکستان کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی منظرنامے پر ان دنوں وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا کبھی خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جنہیں کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ ایسا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ ہیڈ لائنز ہوں، خبریں ہوں یا پروگرامز، ہر ایک جگہ نیا مواد، منفرد جملے اور اچھوتے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن پروگرام سرعام پہلے ہی دن سے ہر ہفتے کسی نئے اور منفرد موضوع کا سامنا کرتا ہے۔ موضوع ایک ہو بھی تو بھی کہانی کے کرداروں، ان کے جرائم کی نوعیت اور ان کے رد عمل کے فرق سے ہر بار ایک نئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی ہر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ٹیم سرعام ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ جرائم پیشہ افراد جنہیں سرعام کی ٹیم مکمل ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کرتی ہے، یا وہ ارباب اختیار جن کی نااہلی یا کرپشن ٹیم سرعام رنگے ہاتھوں پکڑتی ہے، وہ جواب میں بوکھلا کر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، بندوقیں بھی تانتے ہیں، مقدمے بھی درج کروائے جاتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ بس سچ اور حق کے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں، اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، ظالم کبھی فتح یاب نہیں ہوتا اور مجرم کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں قانون یا نظام قدرت کی گرفت میں ضرور آتا ہے۔ آج بھی سرعام کا موضوع جو واقعہ ہے وہ روایت سے ذرا ہٹ کر ہے، کیونکہ اب تک ہم نے لڑکوں کے ہاتھوں اڑیاں ویڈیوز یا تصاویر کی بنیاد پر لڑکیوں کو بلیک میل کرنے پر درجنوں پروگرامز کیے ہیں، لیکن ایک منظم گینگ کے ہاتھوں لڑکوں کی نازیبا ویڈیوز بنانے اور پھر ان لڑکوں کو ان ویڈیوز کی بنیاد پر بلیک میل کرنے کا واقعہ آپ آج سرعام میں پہلی بار دیکھیں گے۔ لڑکوں کو بلیک میل کرنے والے اس گینگ کے پاس اس قدر جدید خفیہ کیمرے تھے کہ یہ مطلوبہ جگہ پر خفیہ کیمرہ نصب کر کے قریب ہی سارے مناظر اپنے فون پر لائیو دیکھ سکتے تھے اور ان مناظر کو فون پر ریکارڈ بھی کر لیتے تھے۔ اس گینگ نے لڑکوں کو ورغلانے اور انہیں پہلے سے طے شدہ مقام پر موجود کمرے میں لے جانے اور پھر ان لڑکوں کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے کے لیے کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ لڑکا کسی نہ کسی طرح اپنے شکار کو منجن آباد شہر میں واقع اس کمرے تک لے جاتا جہاں اس گینگ نے پہلے سے ہی خفیہ کیمرے نصب کیے ہوتے تھے۔ ان کیمروں میں ان دونوں لڑکوں کی نازیبا حرکتوں کی ویڈیوز ریکارڈ ہو جاتی اور گینگ کا مرکزی کردار سلیم، جو کہ قریب ہی کہیں موجود رہ کر ان مناظر کو اپنے فون پر براہ راست دیکھ رہا ہوتا، وہ اور اس کے ساتھی فوری طور پر اس کمرے میں پہنچ جاتے، دونوں لڑکوں کو زد و کوب کرتے، انہیں ان کی ویڈیوز دکھاتے، ڈراتے، دھمکاتے اور پیسوں کا مطالبہ کرتے۔ اس وقت لڑکے کے پاس جو کچھ ہوتا وہ تو اس سے لے ہی لیا جاتا، لیکن اسے مزید پیسے لانے کا کہا جاتا اور بصورت دیگر اس کی ویڈیو شہر بھر میں پھیلانے، انٹرنیٹ پر لگانے اور اس کے گھر پہنچانے کی دھمکی دی جاتی۔ دوسرا لڑکا جو اصل میں اسی گینگ کا کارندہ تھا، وہ ایسے اداکاری کرتا جیسے اسے خفیہ کیمرے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور وہ بھی اس لڑکے کی طرح مظلوم ہے۔ گینگ کے باقی لوگ صرف دکھاوے کے لیے اسے بھی ڈراتے دھمکاتے، لیکن اصل میں ان سب لوگوں کی بلیک میلنگ کا ہدف وہی لڑکا ہوتا جسے خاص طور پر اس کے فیملی بیک گراؤنڈ اور مال و دولت دیکھ کر چنا گیا ہوتا۔ بلیک میلنگ والے اس گینگ نے اس سے پہلے بھی ایسی کئی وارداتیں کی تھیں اور بلیک میلنگ کی کچھ وارداتوں میں انہوں نے لڑکے کی جگہ خواتین کا بھی استعمال کیا تھا۔ 2 سال پہلے ایسی ہی ایک FIR پہلے سے ہی اس تھانے میں درج تھی جہاں ٹیم سرعام اس انوکھے گینگ کو گرفتار کروانے والی تھی۔ اس مقدمے اور ملزمان کے اعتراف کے مطابق اس گینگ کے سرغنہ سلیم نے بلیک میلنگ کے لیے اپنی خالہ کا استعمال کیا تھا، جس نے ایک مالدار شخص کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنے گھر بلایا اور پھر اس کا بھانجا یعنی لڑکوں کو بلیک میل کرنے والے گینگ کا سربراہ عین اس وقت اپنی خالہ کے گھر پہنچا جب وہ دونوں قابل اعتراض حالت میں تھے۔ اس بلیک میلر نے اپنی خالہ اور اس کے ساتھ موجود شخص کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی۔ شور شرابے کے ڈر سے وہ شخص خاموش رہا، جس سے بعد میں اس ویڈیو کی بنیاد پر بلیک میل کر کے لاکھوں روپے لیے گئے۔ ایک پرچہ ہوا جناب 2018 میں مورخہ
19/2018 بجرم دفعہ 376، اور اس میں سلیم صاحب جو مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے اور ان کی خالہ، انہوں نے مل کے ایک سرکاری افسر کو بلیک میل کر کے 5 لاکھ روپے لیے. اور اچھا ہاں جی اب بتائیے الزام ہے. جی ٹھیک ہے. حبیب اللہ سے کہا کہ میری خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لہٰذا اس کی ہے آفتاب نے تمہارے ساتھ بھی اور میری خالہ کے ساتھ اور بچوں سے بھی زیادتی کی ہے. 5 لاکھ کا کیا جی 5 لاکھ تھا ہی نہیں. 1.5 لاکھ تھا. جی 1.5 لاکھ تھا، میں نے لیا تھا. اچھا آپ نے اس ویڈیو کے بدلے میں حبیب اللہ سے 1.5 لاکھ روپے 1.5 لاکھ لیا تھا سر. میں آدھی خالہ نہیں چکا سر.